اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی جو طاق راتیں ہیں اس کی حدیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو بھی طاق راتوں میں تلاش کرو اور ان راتوں میں اپنے لیے دعائیں مانگو۔ اللہ سے جب بھی عاجزی کے ساتھ رو کر کے گر گرا کر کے دعا مانگی جائے اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی محبوب کی امت پر ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ایام، کچھ گھڑیاں ایسی مقرر کر دی کہ جس میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، وہ بندوں کے جرم معاف کر دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہاں قصوروار ہیں، ہم اللہ کے ہاں سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، کئی قسم کے جرم ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہم ایسے جرم کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم اس وقت سمجھتے نہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اس لحاظ سے ہم سب کے سب مجرم ہیں۔ آج اگر ہم پر گناہوں کا مقدمہ ڈالا جائے تو ہم ہار جائیں گے۔ اس مبارک رات میں یہ جو طاق رات کہلاتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ زیادہ اہتمام لیلۃ القدر کی 27ویں شب کو ہے۔ اس رات میں ہم نے سب سے پہلے رحم کی اپیل کرنی ہے۔ جو بندہ قصوروار ہوتا ہے، جرم کر بیٹھتا ہے، پھر وہ رحم کی اپیل کرتا ہے، اور اس رحم کی اپیل میں ہم اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ ہم مقدمے میں تو ضرور ہار جائیں گے۔ یہ گناہوں کا کیس اگر ہم پر چل گیا کامیابی نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل دائر کر دیں، ہم رحم کی درخواست دائر کر دیں، اور اس اپیل کے اندر سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کے خلاف دل میں کینہ ہے، بغض ہے، اپنے دل کو صاف کر دیں، اور اگر کسی کے اندر شرک کا کوئی معاملہ پایا جاتا ہے، شرک کی آمیزش ہے، اس سے توبہ کر لیں۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، اللہ ایسا نہ کرے، سارے فرمانبردار ہوں، لیکن اگر کوئی ہے تو وہ اپنے والدین سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اس کے بعد رحم کی اپیل کر لے۔ اور رحم کی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری رات کے اندر یہ جو مبارک رات ہے، فضیلت والی رات ہے، جس میں دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اپنے شاہانہ اسلاف کے ساتھ، یعنی ملائکۃ المقربین کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ پھر آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے، مشرق کے فرشتے، مغرب کے فرشتے، شمال کے فرشتے، جنوب کے فرشتے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں زمین کے اوپر، اکٹھے ہو کر جہاں جہاں بھی لوگ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جب فرشتوں کے نزول کی وجہ سے سب انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک رات میں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف فرشتوں کے نزول کی وجہ سے، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے۔ اور اس حالت میں ہم نے رحم کی اپیل بھی کر دی، رحم کی درخواست بھی اللہ کی بارگاہ میں کر دی، تو اس رات میں یہ اپیل ہماری ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مختصر سا جو عمل ہے جو سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہوا ہے، وہ بھی ضرور کر لیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی پریشانیاں حاضر کرتے ہوئے بتاتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے چند راتیں ایسی رکھی ہیں جن راتوں میں اگر وہ ایک سجدہ کریں گے تو میں انہیں ہزاروں سجدوں کا ثواب دوں گا، اگر ایک نیکی ہوگی تو ہزاروں نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ ان میں شب قدر کی جو رات ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اس رات اللہ زمین پر موجود پانی کو ایک لمحے کے لیے جام کوثر بنا دیتے ہیں۔ اس رات اللہ فرشتوں کو اس کام پر لگا دیتے ہیں کہ آج انسان کی مانگی ہوئی دعا کوئی رد نہ ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت گناہ گار ہوں، چاروں طرف سے مجھے مفلسین پریشانیوں نے
مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، مجھے اس رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری ہر دعا اللہ پوری کر دے، میری دنیا اور آخرت کامیابی سے بھر جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر کی رات اگر کوئی انسان نماز عشاء اور فجر کی نماز سے پہلے 207 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس رات میں نازل ہونے والے قرآن اور اللہ کے محبوب کا صدقہ دے کر جو بھی دعا مانگے گا وہ کبھی رد نہیں ہوگی، چاہے وہ پہاڑ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی آپ کر لیں کہ قبلہ رخ جیسے ہی آپ بیٹھیں اس سورت کو پڑھ کے آپ ایک تسبیح استغفار کی کر لیں، یعنی 100 مرتبہ استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی اس کے ساتھ ہی پھر ہر جائز دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یہ دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس بات میں سب سے بڑا فخر ہے۔ آپ فرعون کی زندگی کو دیکھ لیں جس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا اور اس کے زمانے میں دریائے نیل بند ہو گیا، رات کی تنہائی میں اس نے دعا مانگی، کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، اللہ تو ہی ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ اس دریائے نیل کو چالو کر دے، میری بہت بڑی بے عزتی ہے، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، میں دعویٰ تو خدائی کا کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے کہ دریائے نیل تیرے زمانے میں تیری موجودگی میں خشک ہو گیا۔ اللہ نے اس کے کہنے پر، اس کے دعا مانگنے پر دریائے نیل کو چالو کر دیا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب، ایمان کی دولت، کلمے کی طاقت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے اور لاڈلے پیغمبر، محبوب پیغمبر کے امتی ہے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا انشاءاللہ اللہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، کینہ، بغض، جھوٹ اور جو بھی غلط چیزیں ہیں، اس رات سب کو نکال کر کے دل کے برتن کو بالکل صاف کر کے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس انداز کے ساتھ، اس طریقے سے مجھے بھی تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔